اس طرح کی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ یروشلم مختلف ادوار میں فرق امپائر سلطنتوں کے نیچے رہا۔ جو آخری سلطنت تھی وہ سلطنت عثمانیہ تھی، اور سلطنت عثمانیہ کے جو سلطان تھا سلیمان دا گریٹ میگنیفیشنٹ، سلیمان دا میگنیفیشنٹ، اس نے کیا کیا تھا، اس کو مسجد میں تبدیل کر لیا تھا اور اس کو داؤد بادشاہ کے نام سے منسوب کیا تھا، اور اس لیے یہاں پہ جو ہے نا وہ اسلامی طرز کی ہمیں چیزیں ملتی ہیں کچھ۔ اچھا، اور پھر جو ہے نا جب اسرائیل کے ملک کا قیام ہوا ہے 1948 میں، تو پھر یہاں پر مسیحیوں کو دوبارہ آنے کی اجازت ملی ہے، اور پھر جو ہے یہ تھوڑا سا اس کا کہہ لیں کہ جو اپنی شناخت ہے وہ دی گئی ہے کہ جیسا یہ ہے ویسے کا ویسے رہے۔ سارے قدیمہ نے ان تمام چیزوں کو ویسے کا ویسے محفوظ کر کے رکھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج چرچ کے لیے یہ ایک جگہ سے زیادہ ہے، کیونکہ حقیقی معنوں میں تو اس جگہ پہلی کلیسیا پر روح پاک کا نزول ہوا تھا، مگر یہ اس چیز کی نشاندہی بھی کرتا ہے کہ پاک روح کا نزول جو ہے وہ ہو چکا ہے، اور آج جو ہے وہ ہر مسیحی کے اندر وہی روح بستا ہے جو اس جگہ پر نازل ہوا تھا۔ ایمین۔ تو ہم بھی ایکچولی بالا خانہ کی تصویر ہیں آج، جس کو مقدس بھی کہا جاتا ہے کہ تم خدا ان کا مقدس ہو اور خدا ان کا روح تم میں بستا ہے، اور جب خدا ان کا روح ہمیں بستا ہے تو پھر ہم ویسے ہی پاک شراکت کرتے ہیں جیسے یسوع مسیح نے اپنے 12 شاگردوں کے ساتھ کی تھی۔ ایمین۔ یہ ہے اس کا اصل ان تمام جگہوں سے جو حاصل کلام ہم لیتے ہیں کہ ہم ان کو دیکھ کر مسیح کی یادگاری کرتے ہیں، جیسے خدا نے کہا بھی تھا کہ جو ہے نا میری یادگاری میں ایسا ہی کیا تھا۔ تو یہ ساری بات ہے، اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ مجھے فیس بک پہ، یوٹیوب پہ اور ٹک ٹاک پر فالو بھی کر سکتے ہیں۔ اینڈ آئی پرے کہ ہم سب مسیحیوں کو، خصوصاً پاکستانی مسیحیوں کو، ان جگہوں پر قدم رکھنے کی جو ہے نا وہ وقت آئے کہ ہم ان جگہوں کو دیکھ سکیں اپنی آنکھوں سے۔ آمین۔